یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں؟ حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی ان اعمال کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے گھر والوں سے ایسی امید نہیں رکھتا. ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود. یہ روایت مسند احمد حدیث نمبر 16957 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 8038، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان. دونوں کتابوں کی سند میں یہ راوی موجود ہے، اور علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اور اس کا ضعیف ہونا ہم اس کتاب سے پیش کریں گے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، یعنی مشکات کے اندر 28 جگہ حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب نے اس راوی کو ضعیف لکھا ہے. جی وہی کتاب جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے. مشکات کی ان احادیث کے نمبرز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں جن احادیث کے تحت حاشیے میں اس راوی کو ضعیف لکھا ہوا ہے. مثلا حدیث نمبر 175، 380، 383، 886، 997 وغیرہ. ان احادیث کے نمبرز کے تحت آپ حاشیے میں دیکھیں اس راوی کو ضعیف لکھا ہوگا. تو مرزے کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب میں جس راوی کو 28 جگہ ضعیف لکھا ہے، مرزے نے یہ روایت بار بار اپنی ویڈیوز میں سنائی، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا کہ اس روایت کی سند میں یہ راوی ہے اور اس کو میرے سامنے ٹیبل پر رکھی کتاب میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے. یہ بات مرزے نے کبھی نہیں بتائی، ایک دفعہ نہیں بتائی کہ اس روایت کی سند میں یہ راوی ضعیف ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں ان جیسے وائزین کے بارے میں امام مسلم نے کیا لکھا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں معلوم وہ میری اس کتاب سے استفادہ کریں، عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے صحیح مسلم میں لکھا کہ وہ لوگ جو ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا عالم سمجھیں کہ میں نے اتنی روایتیں جمع کر لی، ایسے علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ جاہل کہلوانے کے حقدار. امام مسلم کا یہ قول کیا دوسروں کو سنانے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا مرزا اس کا خود خیال نہیں کر سکتا؟ کتنی روایتیں مرزے نے بیان کی ہوئی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن مرزا ان کا ضعف بتاتا ہی نہیں ہے. جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے لیکن ان کی حقیقت بتاتا ہی نہیں ہے. لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. اچھا، شوکیسوں میں کتابیں رکھ کر استفادہ نہ کرنے والا اگر گدھا ہے تو سامنے ٹیبل پر کتابیں رکھ کر استفادہ نہ کرنے والا کون ہوگا؟ اور ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب میں 28 جگہ ایک راوی کو ضعیف لکھا اور اس کو پتہ نہ چلے تو وہ کون ہوگا؟ اسی بزرگ کے حوالے کی بجائے میں تو آپ کو پتہ ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ. جی سب کو پتہ ہے یہ پڑھی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اس ایک نمونے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی پڑھی ہوئی ہیں. اور علی بن زید بن جدعان کا ضعف ہم نے مشکات سے اس لیے پیش کیا کہ مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، مرزا اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، مرزا کے شاگردوں کے لیے تلاش کرنا آسان ہوگا، ورنہ اس پر بہت سارے حوالے، درجنوں حوالے اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. اب ایک بات رہ گئی، جب اس روایت کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو مرزا کے بعض شاگرد غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام 360 میں مسند احمد کی اس روایت کی تحکیم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو صحیح لکھا ہوا ہے، تو پھر اسلام 360 میں صحیح کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی حقیقت بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اصل میں اسلام 360 میں مسند احمد کی روایات پر جو تحکیم ہے وہ نقل کی ہوئی ہے شعیب ارنؤوط سے. اور شعیب ارنؤوط نے مسند احمد پر جو کام کیا تھا وہ صرف اتنا نہیں کیا تھا کہ انہوں نے صرف حکم لگایا ہو صحیح ضعیف، اس طرح نہیں. انہوں نے پوری تفصیل کی ہے اور عربی میں پوری تحقیق لکھی ہے. اب ہوا یہ کہ مسند احمد پر اس روایت پر کلام کرتے ہوئے، تحقیق پیش کرتے ہوئے شعیب ارنؤوط نے پہلے تو لکھا کہ یہ روایت صحیح لغیر ہی ہے، اور اسلام 360 میں اس کو بنا دیا گیا صحیح. تو صحیح اور صحیح لغیری میں بڑا فرق ہے. صحیح لغیری کا لفظ خود بھی بتا رہا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، اس روایت کی سند میں راوی ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، یعنی اس روایت کے اندر جو بات ہے وہ بات کسی اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے.
اس لیے اس کی وجہ سے یہ بھی روایت صحیح ہے بطور شاہد کے، بطور تائید کے۔ اور اسی طرح کی بات شعیب ارنوط نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ اس سند کا دار و مدار علی بن زید بن جدعان پر ہے، اور اس راوی کی حدیث شواہد میں حسن ہوتی ہے، اور یہ بھی شواہد میں سے ہے، یعنی اس راوی کی روایت کو شواہد کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی بات جو صرف یہی راوی نقل کرے، کوئی اور راوی نقل نہ کرتا ہو، تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی، وہ ضعیف ہی ہوگی۔ اب آپ مسند احمد کی اس روایت پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ مسند احمد کی اس روایت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی، جیسا کہ مرزا سنا رہا ہے وہ حصہ۔ اور اس روایت کا دوسرا حصہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کیا کہ الایمان قید الفتح کی، یعنی ایمان اس چیز پر پابندی لگاتا ہے کہ کسی کو اچانک چھپ کر قتل کیا جائے، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے، اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان دوسری سندوں کے ساتھ بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کئی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ چونکہ دوسری سندوں سے بھی ثابت ہے، صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس لیے یہ حصہ صحیح ہے، اگرچہ سند کا راوی ضعیف ہے لیکن یہ حصہ صحیح ہے۔ جو پہلا حصہ ہے یعنی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دینا، یہ والا حصہ کسی اور صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حصہ جہاں بھی جس کتاب میں بھی سند کے ساتھ موجود ہے تو سند میں یہ راوی ضرور ہے، علی بن زید بن جدعان، یعنی یہ حصہ صرف یہی راوی نقل کرتا ہے، کوئی اور راوی نقل نہیں کرتا، اس لیے اس حصہ کا شاہد تائید کوئی اور صحیح سند کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ حصہ تو ضعیف ہی ہے کیونکہ اس حصے کو نقل کرنے والا صرف یہی راوی ہے۔ تو صحیح لغیری اس روایت کو جو کہا گیا وہ دوسرے حصے کی وجہ سے جو مرفوع ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ چونکہ دوسری صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس لیے اس دوسرے حصے کی وجہ سے اس روایت کو صحیح لغیری کہا گیا، کیونکہ اصل مقصود بھی مرفوع حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح لغیری سے یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یہ پہلے والا جو حصہ ہے وہ بھی کسی صحیح سند سے ثابت ہے، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ حصہ جہاں بھی جس کتاب میں بھی موجود ہے اس کو نقل کرنے والا یہی راوی ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے۔ اور شعیب ارنوط بھی کہہ چکے ہیں کہ اس راوی کی روایت کو صرف شاہد کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اور شاہد کے طور پر صرف دوسرا حصہ آئے گا، پہلا جو حصہ ہے جو مرزا سنا رہا ہے وہ شاہد کے طور پر اس کو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کا راوی کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف یہی راوی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر جو بات سنائی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر کے، وہ بالکل ضعیف ہے، اور اس کا جو نقل کرنے والا راوی ہے اس کو مرزے کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی مشکات کے حاشیے میں 28 جگہ ضعیف لکھا ہے، لیکن مرزا پوری ڈھٹائی سے یہ روایت بیان کرتا ہے۔ کبھی کسی ویڈیو میں مرزا نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی سند میں یہ راوی ضعیف ہے۔ ویسے جب مالک اشتر کی بات آتی ہے، مختار سقفی کی بات آتی ہے، تو مرزا کہتے ہیں جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو ان پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ایک عام کلمہ گو مومن کے بارے میں بھی مرزا یہی کہہ رہا ہوتا ہے، جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا حق بھی نہیں جتنا حق مرزا مالک اشتر کو دیتا ہے، مختار سقفی کو دیتا ہے، اور ایک عام کلمہ گو مومن کو دیتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کا اتنا حق بھی نہیں بنتا؟